بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میرا آج کا بیان ہر قسم کے بخار ختم کرنے کے موضوع پر ہے۔ ناظرین، بخار گرمی، سردی یا بد پرہیزی وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات برے روحانی اثرات یعنی تعویذات، جنات و شیاطین، جادو ٹونا اور مختلف عملیات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، اگر بخار ویسے ہی ہو یعنی گرمی سردی یا بد پرہیزی وغیرہ کی وجہ سے ہی ہو تو وہ دوا دارو یا میڈیکیشن سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بخار اگر برے روحانی اثرات کی وجہ سے ہو تو پھر ناظرین، مریض دوا دارو یا کسی قسم کی میڈیکیشن سے ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ پھر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو پیارے ناظرین، میں اپنے اس بیان میں ہر قسم کے بخار کو ختم کرنے کے لیے روحانی دم کا طریقہ بھی بیان کروں گا، بلکہ اس روحانی دم سے بلڈ پریشر بھی ختم کیا جا سکتا ہے، جگر کی گرمی، ہاتھ پاؤں اور سر کی جلن بھی ختم کی جا سکتی ہے، اور سکون دل کا بھی بہترین عمل ہے۔ اور پیارے ناظرین، تحفے کے طور پر اپنا آزمودہ اور بالکل سستا بخار ختم کرنے کا ایک طبی نسخہ بھی بتا دوں گا۔ پیارے ناظرین، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ مریضوں کو شوقیہ ہی دم درود شروع کر دیتے ہیں۔ جو فرد تھوڑی بہت نماز نفل پڑھ کر ذکر تسبیحات کر لے، وہ لوگوں کا انے واہ روحانی علاج معالجہ شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس روحانی معالج کو بیماریوں کی وجوہات کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ روحانی اثرات کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ دم درود کرنے والا شوقیہ فنکار جب روحانی مریض کو دم درود کرتا ہے، مریض تو ٹھیک ہو یا نہ ہو، مگر دم درود کرنے والا شوقیہ فنکار روحانی معالج خود بھی طرح طرح کی بیماریوں اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی اسے سمجھ تک نہیں لگتی، یعنی الٹا رجت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، روحانی مریض پر مسلط روحانیت کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روحانی معالج کتنے پانی میں ہے، یعنی اس میں کس حد تک پاور ہے۔ مریض تو ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ مریض کے برے روحانی اثرات الٹے اس شوقیہ روحانی معالج پر عود کر آتے ہیں، یعنی الٹے اس عامل یا روحانی معالج پر بھی آ پڑتے ہیں۔ اور عامل یا روحانی معالج کئی طرح کی بندشوں، نحوستوں اور بیماریوں اور نقصانات کا شکار ہو جاتا ہے، جس کا کہ اس عامل کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بیماری اپنا ایک روحانی جسم بھی رکھتی ہے، اور پیر فقیر، عامل یا روحانی معالج اگر اس حقیقت کو سمجھ جائیں تو وہ دم درود کرنے والے روحانی معالج مریضوں کا روحانی علاج کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، اور ان کے مریض بھی جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ روحانی معالج جو اس حقیقت سے ناواقف
اور ناشناسا ہیں وہ روحانی معالج خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کے مریض بیچارے بھی خوار ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ مشہور ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارا آج بخار ختم کرنے کا موضوع ہے۔ کتاب قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں علامہ محمد بن یحییٰ تازفی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو المعالی احمد البغدادی الحنبلی محبوب سبحانی غوث السمدانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف 11ویں شریف والے پیر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ احمد البغدادی نے حضرت غوث اعظم سے عرض کی، یا غوث پاک، میرے فرزند محمد کو 1.25 سال سے مسلسل بخار آ رہا ہے اور کسی طرح سے بھی نہیں اترتا، بلکہ میرے علاقے کے باقی بچے بھی اسی طرح ایک عرصہ سے بخار میں مبتلا ہے، اور بخار ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی سرکار نے فرمایا، اے احمد البغدادی، تم اپنے بیٹے کے کان میں جا کر کہہ دو کہ اے بخار، سید عبد القادر جیلانی کے حکم سے میرے فرزند سے دور ہو کر ہلا گاؤں میں چلا جا۔ اللہ اکبر، کیا شان غوثیت ہے۔ تو پیارے ناظرین، احمد البغدادی کے اس طرح کہنے سے اس کے بچے کا بخار بھی ختم ہو گیا اور اس کے علاقے کے دیگر بچوں کا بخار بھی ختم ہو گیا۔ تو ناظرین، کچھ عرصہ بعد احمد البغدادی حضرت سید عبد القادر جیلانی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت غوث پاک نے ان کے فرزند کا حال پوچھا۔ احمد البغدادی نے بیان کیا، یا غوث پاک سرکار، جس طرح کے آپ نے مجھ کو حکم صادر فرمایا تھا وہی میں نے اپنے بیٹے کے کان میں جا کر کہہ دیا۔ بعد ازاں اسے اب کبھی بخار نہیں ہوا۔ اور احمد البغدادی نے یہ بھی بیان کیا، جب میں بغداد جاتا ہوں تو وہاں سے یہ خبر میں ضرور سنتا ہوں کہ اہل حلہ بخار میں مبتلا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ بیماری باقاعدہ ایک روحانی جسم رکھتی ہے اور بیماری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر یا منتقل بھی کیا جا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اسی طرح میرا بھی ایک سیم واقعہ ہے۔ میرے علاقے میں ایک بندہ تھا جو مجھ سے حسد کی وجہ سے ہمیشہ تنگ کرتا رہتا تھا، اب دفع ہو گیا ہے۔ اس کی غلط حرکت کی وجہ سے مجھے ایک دن سخت غصہ تھا۔ ایک مریض میرے پاس دم کروانے آیا، اسے کئی دنوں سے شدید بخار تھا اور ہر قسم کے دوا دارو یا میڈیکیشن سے اس کا بخار ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب میرے پاس آیا تو میں نے اپنے روحانی عمل کا اس پر دم ڈالا اور اس مریض کا بخار اٹھا کر تجربے کے طور پر میں نے اس حاسد بندے کے اوپر پھینک دیا جس پر کہ مجھے غصہ تھا۔ وہ مریض جس پر میں نے دم ڈالا تھا وہ تو جلد ٹھیک ہو گیا اور اس کا بخار ختم ہو گیا، مگر وہ حاسد جس پر میں نے اس مریض کا بخار پھینکا تھا وہ بخار میں مبتلا ہو گیا۔ پر ناظرین، اس کے بعد میں نے ایسی کبھی حرکت نہیں کی، کیونکہ گناہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند نہیں فرماتا۔ تو پیارے ناظرین، ان دونوں واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر کسی میں عقل ہو تو ناظرین
اولیاء کرام ہر بیماری کو سلب بھی کر سکتے ہیں اور اسے اتار بھی سکتے ہیں۔ اس لیے روحانی علوم و فنون کو سیکھنے کے لیے کسی کامل روحانی مرشد یا روحانی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے کو عقل کل سمجھنے کی بجائے کسی ماہر روحانی استاد کی رہنمائی میں ریاضت و مجاہدہ کرے۔ قابل روحانی استاد اپنے روحانی شاگردوں کو اپنے روحانی تجربات سے، روحانی گروں سے مستفیض کرتا رہتا ہے۔ میرا کام آپ کو بتانا تھا، آگے آپ کی مرضی، جو چاہے کریں۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْنَا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ ہم نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ پیارے ناظرین، جب نمرود کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی۔ آگ نے رسیوں کے سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا، صرف وہ رسیاں ہی جلیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ پیارے ناظرین، بردن کا مطلب ہے ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سلامن نہ فرماتے تو آگ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی کہ آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال فرما جاتے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آگ کو صرف ابراہیم علیہ السلام کی حد تک ہی تھا۔ جن رسیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا ان رسیوں کو ہرگز نہ تھا، اس لیے رسیاں تو جل گئیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ بہرحال پیارے ناظرین، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 کچھ یوں ہے، قُلْنَا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ناظرین، مگر ہمارے عمل کی ضرورت کے مطابق آیت مبارکہ کا یا نارو کونی بردم و سلاما والا حصہ ہی درکار ہے، پوری آیت نہیں۔ یعنی ہماری ضرورت کا عمل مبارک یہ ہوگا، یا نارو کونی بردم و سلاما۔ ناظرین، عمل مبارک یا نارو کونی بردم و سلاما کے کل اعداد 893 بنتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو مسلسل 40 دن روزانہ 893 کے حساب سے ایک چلہ پورا کر لیں۔ اس آیت مبارکہ یا نارو کونی بردم و سلاما کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی۔ اور ناظرین، اگر کوشش کریں تو روزانہ 3125 مرتبہ مسلسل 40 دن پڑھ کر اس آیت مبارکہ کی زکوٰۃ کبیر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ روزانہ 40 دن تک اس آیت مبارکہ کو 893 مرتبہ پڑھیں یا 3125 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ دونوں صورتوں میں ہی اس آیت مبارکہ کی روحانی تاثیر آپ کو حاصل ہو کر رہے گی۔ کسی بھی عمل مبارک کو
जितनी बार ज्यादा पढ़ा जाए अमल को उतना ही ज्यादा नूर और रूहानी तासीर हासिल होती रहती है। नाजरीन, अमल मुबारक को इशा के बाद सोने से पहले पढ़ें। कमरा खुशबूदार हो और लुबान जलाना बेहतर है। लुबान जलाना मुश्किल हो तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे लुबान की अगरबत्ती हासिल कर सकते हैं। अगरबत्ती का मामूली हदिया है। बहरहाल कमरे में तन्हाई हो, यानी कमरे में मुकम्मल सुकून हो, नीम अंधेरा हो, किबला की तरफ मुंह करके मसल्ले पर बैठकर आसान नशिस्त ले ले। दो जानों यानी अत्तहियात वाली सूरत या चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं। गिनती के लिए 100 दाने वाली तस्बीह यानी इस तरह की तस्बीह इस्तेमाल करें। हमारे इस चैनल मार्फत टीवी की वीडियो नंबर 59 तस्बीह पढ़ने का सही तरीका को देखकर भी तस्बीह पढ़ने की मजीद सही रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बहरहाल अमल मुबारक के अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अमल आंखें बंद करके पढ़े। दौराने अमल कमर सीधी रखें और इस तसव्वुर ख्याल से पढ़ें कि ये अमल मुबारक या नारो कूनी बरदम व सलामा ये आपके माथे की सीध में आपके सामने 5-6 फुट के फासले पर अंधेरे खला में सफेद नूर से या नारो कूनी बरदम व सलामा लिखा हुआ है और आप अपनी बंद आंखों से इस अमल मुबारक को देखकर पढ़ रहे हैं और आयते मुबारका से सफेद नूर निकल निकल कर आपके पूरे जिस्म पर पड़ रहा है और आप इस नूर और इस नूर की तासीर से नूरन अला नूर होते जा रहे हैं। और नाजरीन, जब इस अमल मुबारक की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर फूंक मारकर अपने चेहरे और पूरे जिस्म पर फेर लें और पहले छोटी सी दुआ, ऐ अल्लाह इस अमल मुबारक का नूर और इसकी रूहानी तासीर, इसका कुल्ली फैज़ मुझे अता फरमा। प्यारे नाजरीन, रोज़ाना अमल मुबारक एक ही मुकर्रा वक्त पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना जूं जूं अमल पढ़ते जाते हैं हस्बे आदत अमल के मौकलात भी उसी टाइम आना शुरू हो जाते हैं। अमल के मौकलात को अमल से उनसो मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। जो जो अमल के दिन आगे बढ़ते जाते हैं अमल मुबारक के मौकलात खुद ही उसी टाइम आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप टाइम आगे पीछे करेंगे तो उस अमल के मौकलात आपसे खुश होने की बजाय बेजार होना शुरू हो जाएंगे। यही खास वजह है कि अमल मुबारक का टाइम रोज़ाना के लिए एक ही मुकर्रर किया जाता है। और ये भी याद रखें कि अमल मुबारक पढ़ लेने के बाद उसी जगह 15-20 मिनट बैठे रहना चाहिए, क्योंकि अमल मुबारक की कुव्वतें आई होती हैं और बाज़ औक़ात वो अमल पढ़ने की जगह मौजूद रहती हैं। नाजरीन, जैसे घर में मेहमान आए हों और उनके पास से उठ के चले जाएं तो कितना बुरा लगता है। नाजरीन, अमल मुबारक के यही वो राज हैं जो मैं अपने रूहानी मुर्शद
حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار کے صدقے سے آشکار کرتا جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تا دم آخر آشکار کرتا رہوں گا۔ پیارے ناظرین، جو بھی چلہ مجاہدہ کریں اس عمل مبارک کی چلہ کے بعد روزانہ پڑھائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر روزانہ مناسب حد تک عمل کی پڑھائی نہ کریں تو آہستہ آہستہ عمل کی تاثیر کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ عمل کی تاثیر مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس عمل مبارک کو 40 دن اس طریقہ کے مطابق جو کہ میں نے بیان کیا ہے، جب اس کی پڑھائی پوری کر لیں تو 40 دن کے بعد روزانہ 2 تسبیح، 4 تسبیح، 7 تسبیح، 11 تسبیح یا 893 بار ضرور پڑھا کریں، اور یہ تعداد آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی تاکہ عمل کی قوت و تاثیر آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے برقرار رہے، بلکہ روزانہ کی مداومت سے عمل مبارک میں قوت و تاثیر روز بروز بڑھتی رہتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس عمل مبارک کے دم سے ہر طرح کا بخار ختم کیا جا سکتا ہے، ہر قسم کی ٹینشن ختم کی جا سکتی ہے، بد سکونی ختم کی جا سکتی ہے، بوجھ دباؤ ختم کر کے فریشنس اور تازگی حاصل کی جا سکتی ہے، جگر کی گرمی، جسم کی جلن اور تپش اور پھوڑے پھنسی تک ختم کیے جا سکتے ہیں، اور ہائی بلڈ پریشر ختم کرنے کا بہترین دم ہے۔ ناظرین، میرے علاقے میں میرے جاننے والوں کی ایک عزیز رشتہ دار، ان کے گھر میں ایک مریضہ آئی، اس کا کئی مہینوں سے بلڈ پریشر ہائی ہی رہتا تھا، نارمل ہوتا ہی نہ تھا۔ ڈاکٹروں، حکیموں اور پیروں فقیروں عاملوں سے علاج کروا کر تھک ہار چکی تھی۔ جب میرے پاس روحانی علاج کے لیے لائی گئی تو میں نے اسے اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھا کر اپنے خاص صوفیانہ طریقے سے اسی عمل کا دم کیا اور اسے کہا، انشاءاللہ اب آپ جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یقین مانیے کہ اگلے دن جب وہ دوبارہ میرے پاس لائی گئی تو اس کا بلڈ پریشر نارمل تھا۔ ناظرین، یہ میرا آزمودہ اور مجرب عمل ہے، آپ بھی اس پر عمل کریں اور فائدہ پائیں۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ہر سورت، ہر آیت، ہر لفظ، بلکہ ہر حرف اور ہر اسم الہی نور اور تاثیر رکھتا ہے، روحانی قوت رکھتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو اس عمل مبارک کی کتنی قوت و تاثیر اور روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، وظائف و عملیات کسی قابل روحانی استاد کی نگرانی میں کرنے چاہیے۔ مشہور درباروں کے جاہل و بے عمل اور ڈنگے چبے سجادوں اور گدی نشینوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنا وقت ضائع نہ کریں، کسی قابل، محنتی اور کمپیٹنٹ روحانی استاد کی نگرانی میں چلے مجاہدے کریں، انشاءاللہ پھر کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ پیارے ناظرین، دم درود میں تاثیر ریاضت و مجاہدہ اور چلہ کشی سے ہی آتی ہے، اور جو لوگوں کو شوقیہ طور پر دم درود کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مریضوں پر جو روحانی اثرات ہوتے ہیں
تو وہ شوقیہ دم درود کرنے والوں کو ہی جکڑ لیتے ہیں اور اس روحانی معالج کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے ناظرین، اپنے آپ کو خود سے عقل کل سمجھنے کی بجائے روحانی قوت و تاثیر کے لیے کسی اچھے، باعمل اور کمپیٹنٹ روحانی استاد کی شاگردی کریں، کیونکہ روحانی استاد آپ کو اپنی زندگی کے روحانی تجربات سے مستفیض کرتا رہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ بھی پوری دنیا سے آن لائن مرد و خواتین کو روحانی کورس کروا رہا ہے۔ ہمارے روحانی کورس کی تفصیل ہمارے اس چینل معرفت ٹی وی کی ویڈیو نمبر 29 میں موجود ہے۔ پوری دنیا سے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مرد و خواتین آن لائن ہم سے روحانی کورس کر سکتے ہیں۔ ہمارا روحانی کورس کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ اپنا روحانی علاج بھی کر سکتا ہے اور دوسروں کا روحانی علاج کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، کیا یاد کریں گے کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ بخار ختم کرنے کے لیے ایک دیسی طبی نسخہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ اس دوائی سے ہر قسم کا بخار، تپ، لرزہ، بخار صفراوی ہو یا بلغمی، اس نسخہ کے استعمال کرنے سے فوری ختم ہو جاتا ہے۔ بخار کی دوائی تیار کرنے کے لیے کسی پنساری سے یہ جڑی بوٹیاں حاصل کر لیں۔ فلفل دراز 1 تولہ، مغز کرنجوا 10 تولہ، زیرہ سفید 6 ماشا، برگے ببول، یہ کیکر کے پتے ہوتے ہیں۔ کیکر کے پتے وہ لینے ہیں جو ٹہنیوں میں تازہ تازہ اگے ہوتے ہیں۔ پہلی 3 دوائیوں کو باریک پیس لیں، وہ پاؤڈر بن جائے گا، جبکہ کیکر کے پتے علیحدہ کسی آلے میں پیس لیں۔ کیکر کے پتے پیسنے کے لیے اگر ہلکے پانی کے چھانٹے کی ضرورت پڑے تو پانی بھی حسب ضرورت ملا لے۔ اب کیکر کے پسے ہوئے پتے اور باقی دوائیوں کو جو آپ نے پاؤڈر بنایا ہے، ان سب کو اکٹھا گوندھ لیں اور ان سب کی چنے چنے برابر گولیاں بنائیں۔ 1 گولی یا 2 گولی صبح، دوپہر، شام عرق گوزبان سے لیں یا پھر پانی سے لے لیں۔ یہ گولیاں سائے میں سکھا لیں اور کسی ڈھکن والے ڈبے میں یا شیشی میں ڈال کر رکھ لیں۔ یہ دوائی سالوں تک بھی پڑی رہے، خراب نہیں ہوتی اور بوقت ضرورت کام میں لاویں۔ انتہائی زبردست دوائی ہے، میری آزمودہ اور مجرب شدہ ہے، آپ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔